السلام علیکم۔ اچھا جی، آج جو ہمارا موضوع ہے وہ آج کا ہمارا سوال ہے عامر خان صاحب کا، پشاور سے۔ تو وہ ان کا سوال کیا ہے یہ سنتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب کیا ہے، کیسا ہے؟ ٹھیک ہے شاہ صاحب، یہ بکری کا جو ڈیورمنگ ہوتا ہے بیرونی اور اندرونی، تو جو اندرونی ڈیورمنگ ہوتا ہے یعنی اس کے لیے کون سا دوائی آپ لوگ یوز کرتے ہیں، کون سا دوائی بہتر ہے؟ اور جو بیرونی جلد کے اوپر یعنی چمڑے کے اوپر کیڑے ہوتے ہیں یا اور دوسرے چیز ہوتے ہیں، تو اس کے لیے کون سا یعنی دوائی استعمال کرتے ہیں، انجیکشن آپ لوگ لگاتے ہیں؟ اچھا جی، یہ تو تھا عامر خان صاحب کا سوال جو کہ آپ نے سنا۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اندرونی اور بیرونی جو ڈیورمنگ ہوتی ہے وہ آپ کیسے کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک تو اندرونی ڈیورمنگ ہوگی، ڈیورمنگ کہتے ہیں انگلش میں، ورم کہتے ہیں انگلش میں کیڑوں کو، ڈی کہتے ہیں اسے ڈی ایسکیلیٹ جیسے کرنا ایک چیز کو، یعنی کہ کشیدگی کم کرنا، اس طرح ڈی ورمنگ ہوتا ہے یعنی کہ ورموں کو کم کرنا۔ تو وہ یعنی کہ کیڑوں کو مار دینا۔ تو اس میں دو چیزیں ہیں، ایک کیڑے ہوتے ہیں جو پیٹ کے اندر ہوتے ہیں یا جسم کے مختلف مطلب جگہوں پہ وہ موجود ہوتے ہیں، ایک کیڑے ہوتے ہیں جو جسم کے باہر ہوتے ہیں یعنی کہ انٹرنل اور ایکسٹرنل۔ اب جو انہیں مارنے کے جو طریقے ہوتے ہیں وہ بھی دو طرح کے استعمال ہوتے ہیں، ایک باہر کے کیڑوں کو مارنے کے لیے، ایک اندرونی کیڑوں کو مارنے کے لیے۔ اب ہر جانور میں تقریباً یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ ہم انسان کیونکہ ہمارے جسم پہ اس طرح بال نہیں ہوتے، بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں جن کے بڑے بال ہوتے ہیں، تو لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو صاف رکھتے ہیں، روز نہاتے دھوتے ہیں، تو پھر ان کے وہ جسم پہ کیڑے نہیں پڑتے، مطلب جوئیں، چچڑ، پسو، یہ ہمارے جسم پہ نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہمارے جسم پہ بال کم ہوتے ہیں، دوسرا انسان ہے، اشرف المخلوقات ہیں، اور ہم اپنے آپ کو اپنا خیال رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ مسئلہ نہیں بنتا۔ اب تو جاندار ہوتے ہیں یہ، کیونکہ اشرف المخلوقات نہیں ہیں، ان کا وہ اتنا نہیں ہوتا ذہن وغیرہ، نہ ہی قدرت نے انہیں اس طرح ہاتھ پیر دیے ہیں کہ یہ وہ افعال وہ سر انجام دے سکیں۔ تو ان کی جگہ جو ہوتی ہے وہ رہائش وغیرہ وہ بھی کافی حد تک گندی ہوتی ہے، انہیں یہ ان مسئلوں کا سامنا انہیں کرنا پڑتا ہے۔ تو اس سلسلے میں مطلب جو پیڑ کے کیڑے ہوتے ہیں انہیں مارنے کے لیے تو مختلف ادویات بنی ہوئی ہیں جو مارکیٹ میں دستیاب ہیں، مطلب جس طرح کئی قسم کی دستیاب ہیں مارکیٹ میں، سے جو مشہور ہیں جیسے البینڈازول، فینبینڈازول، پنچ، اور اس طرح کی کافی ساری پروڈکٹس ہیں۔ تو اسی طرح جو بیرونی کیڑے ہوتے ہیں انہیں مارنے کے لیے بھی جو سب سے مشہور جو انجیکشن استعمال ہوتا ہے ہمارے یہاں پہ، یعنی کہ جو دوائی استعمال ہوتی ہے وہ ہے آئیور میکٹن، یعنی کہ آئیور میکٹن میں بھی اب کافی سارے کمپنیاں آ گئی ہیں، آئیو میک کے نام سے ہے، اور اس طرح اور بھی کافی ساری کمپنیز ہیں کہ جس میں وہ نام اور ہوتا ہے کمپنی کا، لیکن اس میں جو فارمولہ یعنی کہ ایور میکٹن کا فارمولہ وہ 1% یا 2% وہ شامل ہوتا ہے۔ تو اس سے جو بیرونی کیڑے ہوتے ہیں یہ ختم ہو جاتے ہیں جو جسم کے اوپر ہوتے ہیں، کافی کچھ اس میں اندرونی کیڑے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اور جو اصل میں جو اندرونی کیڑے مارنے کے لیے جو دوائی استعمال ہوتی ہے نا، وہ جس میں نے آپ کو بتایا کہ البینڈازول وغیرہ یہ ساری وہ ہوتی ہیں، تو اس میں پھر وہ جو جگر کے کیڑے ہوتے ہیں جنہیں لیور فلیو کہتے ہیں، اس طرح جو معدے کے کیڑے ہوتے ہیں، اس طرح وہ ورمز ہوتے ہیں، جس طرح ٹیپ ورمز، اور اس طرح کے اور بھی کافی سارے چھوٹے موٹے کیڑے ہوتے ہیں، تو وہ ان سے وہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اس میں مسائل ہیں، کچھ مسائل پہ تھوڑا سا آپ کر لیتے ہیں بات چیت۔ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ اس میں جو ہمارے حاملہ جانور ہوتے ہیں نا، ان دونوں جو ڈیورمنگ کے ہمارے طریقے ہیں، یعنی کہ جو آپ کہہ لیں کرم کشی کے جو دو طریقے ہیں، یہ دونوں ہی ہم جو ہمارے حاملہ جانور ہیں ان پہ ہم نہیں لگا سکتے۔ وہ اس لیے کہ ان سے نا بچے گرانے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ تو جو آئیور میکٹن ہوتا ہے یہ چبھتا ہے ٹیکا، تو جب جلن ہوتی ہے جانور کو تو وہ تناؤ کا شکار ہوتا ہے، تناؤ میں آ کے وہ بچے گرا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ اس سے کچھ اندرونی بھی مر جاتے ہیں جراثیم وغیرہ، تو اگر بکریاں نئی کراس ہوں، نئی حاملہ ہوں، تو جو ان کے سپرم ہوتے ہیں جن سے بچے بنتے ہیں
وہ بھی تو چھوٹے چھوٹے جراثیم ایک قسم کے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کیڑے، تو ان کو بھی خدشہ ہوتا ہے اس سے کہ وہ بھی اس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جب ہم دوائی پلاتے ہیں اندر کے کیڑے مارنے والی، تو اس سے بھی یہ مسئلہ آتا ہے کہ اس پہ بعض اوقات جگر پہ بھی جانوروں کے اثر ہوتا ہے، اگر زیادہ دوائی پلا دیں تو جانور مر بھی جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ یہ تجربہ ہوا ہے۔ پھر اس کے لیے ہم نے یہ کام شروع کیا کہ ہم نے اس کے ساتھ سیکیورٹی لگا دی۔ ہر ایک میڈیسن کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ سیکیورٹی لازمی ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ ہم نے یہ سیکیورٹی لگا دی کہ اس کے ساتھ پانی ہم نے ملانا شروع کر دیا۔ مطلب اگر ہم نے ایک بچے کو، جو 3 ہفتے کا بچہ ہوتا ہے، ہم اس کی ڈیورمنگ کر دیتے ہیں، تو 2 cc یا 2 ml ہم اگر اسے دوائی پلا رہے ہیں نا، جیسے میں نے آپ کو نام لیا البینڈازول وغیرہ اس طرح کی دوائیاں، تو وہ اگر ہم اسے 2 cc پلا رہے ہیں تو ساتھ اس کے ہم نے 4 cc پانی شامل کر دیا۔ اور دوسری سیکیورٹی اس پہ یہ لگائی کہ وہ دوائی پلانے کے بعد ہم نے فوراً ہی تقریباً کہہ لیں آپ اسے دودھ پلا دیا ماں کا۔ تو اس میں جو ہمیں شرح مواد کا سامنا تھا یا جو جگر متاثر ہونے کا مسئلہ تھا ہمارا، وہ کافی حد تک ہمارا وہ اس میں وہ حل ہو گیا۔ اچھا، جو دوسرا مسئلہ ہوتا ہے کہ جانور کو یہ ڈیورمنگ کی جائے یا آئیورمیکٹن انجیکشن لگایا جائے کہ جو حالی ہوں۔ اب حاملہ بکری کو آپ نہیں لگا سکتے، اسی طرح چھوٹے بچے کو بھی اگر تو اسے جوئیں پڑ گئی ہیں تو پھر تو آپ اسے لگا سکتے ہیں، وہ بھی پوائنٹوں میں، cc میں نہیں، پوائنٹوں میں۔ اب ایک چھوٹی سرنج ملتی ہے جسے ہم کہتے ہیں انسولین والی سرنج، جسے یہ شوگر کے مریض اپنے آپ کو ٹیکہ لگاتے ہیں۔ تو مطلب کہ دیکھ لینا بیماری ہوتی ہے۔ اب شوگر دیکھیں کیسی بیماری ہے کہ آپ نے آپ کو خود ہی ٹیکہ لگانا پڑ جاتا ہے، حالانکہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے دوسرے لوگ ٹیکہ لگاتے ہیں، تو وہ اس سے نا پھر ہم بچوں کو انجیکشن لگاتے ہیں۔ مطلب یہ ایک جو انسولین والی سرنج ہوتی ہے اس میں 10 پوائنٹ ہوتے ہیں، اور اگر چھوٹے بچے کو مطلب بعض اوقات گندگی جہاں پہ زیادہ ہو، وہاں پہ چھوٹے بچوں کو بھی یہ جوئیں چچڑ پڑ جاتے ہیں، تو وہ نا آپ چند دن کے بچے کو بھی پڑ جاتے ہیں۔ جب ہے ہی نیچے گندگی اور وہاں پہ جوئیں چچڑ موجود ہیں، وہ تو 1 دن کے بچے کو بھی پڑ جائیں گے۔ تو اگر آپ بچوں کو دیکھیں نا کہ وہ کمزور ہو رہے ہیں یا مر رہے ہیں، تو فی الفور آپ ان کی بال کو چیک کریں، بڑے باریک بینی سے نا آپ بالوں کو چیک کریں۔ آپ بالوں میں آپ کو سفید یا کالے رنگ کی نا چھوٹی چھوٹی جوئیں نظر آئیں گی، بڑی تیزی سے دوڑتی ہوئی بالوں کے اندر۔ اگر وہ آپ کو نظر آ جائے نا تو وہ خطرے کی پہلی گھنٹی ہے۔ آپ اسی وقت ہی کوئی 1 cc ایک پوائنٹ وہ آئیورمیکٹن انجیکشن انسولین والی سرنج سے بچے کو لگا دیں۔ اب بچے کو لگانے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ آئیورمیکٹن آپ نے جب بھی استعمال کرنا ہے، آپ نے اسے ٹھنڈا کر کے استعمال کرنا ہے، کیونکہ جو اس کا فارمولہ بنایا گیا ہے وہ اسی طرح بنایا گیا ہے کہ وہ ٹھنڈا ہو کے لگے گا تو پھر وہ اپنا مؤثر کردار ادا کرے گا۔ تو آپ نے اسے فریج میں رکھ دینا ہے، فریزر میں نہیں، فریج میں رکھنا ہے۔ تو جب وہ ٹھنڈا ہو جائے تو پھر آپ نے صبح پہلے ٹائم یا پھر شام کے وقت، جب یعنی کہ موسم بھی معتدل ہو، ٹھنڈا ہو، اگر تو کوئی بارش وغیرہ ہو رہی ہے، موسم ٹھیک ہے تو دن کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر موسم میں تھوڑی سی حدت ہے یا شدت ہے تو پھر آپ صبح کے وقت یا شام کے وقت استعمال کریں۔ اور یہ لگتا ہے جلد کے نیچے، یعنی کہ پہلے کھال کو پکڑ کے کھینچیں اور اس کے نیچے پھر آپ اسے لگا دیں، تو اس طرح آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر تو بچوں کو وہ جوئیں نہیں ہیں یا چچڑ وغیرہ نہیں پڑے ہوئے تو پھر آپ کوشش کریں کہ 3 ہفتے سے پہلے بچوں کو یہ نہ لگائیں، اور جب 3 ہفتے کے ہو جائیں تو ان کی ڈیورمنگ کر دیں، 2 cc انہیں دوائی پلائیں، ساتھ 4 cc پانی، اور یہ پلا کے تو اس کے بعد انہیں ماں کا دودھ پلا دیں۔ تو اس سے امید ہے کہ ان کی جو پیٹ کے کیڑے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اچھا، اسی طرح بڑے جانوروں میں بھی ہے بالکل، کہ وہ ان کی بھی ڈیورمنگ آپ نے بالکل اسی طرح کرنی ہے جس طرح بچوں کی کرنی ہے۔ سال میں 2 بار آئیورمیکٹن کا ٹیکہ لگانا اور 2 بار ان کی ڈیورمنگ کرنا پیٹ کے کیڑوں کی، یہ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اب ہم نے اس میں 2 مراحل رکھے ہوتے ہیں بڑے جانوروں کے لیے۔ ایک مرحلہ ہوتا ہے کہ جب ہم نے جانور کو کراس کروانا ہوتا ہے تو اس وقت اس سے 1 مہینہ پہلے ہم ایک طریقہ کار کا آغاز کرتے ہیں جسے انگلش میں فلشنگ کہتے ہیں۔ فلشنگ کا اردو میں مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اچانک زور دینا، زور لگانا، یعنی کہ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ 1 مہینے میں ہم زور لگاتے ہیں، جانور کی آئیورمیکٹن کا ٹیکہ بھی لگا دیتے ہیں، اس کی ڈیورمنگ بھی کر دیتے ہیں، اور اس کی خوراک کو بڑھا دیتے ہیں،
اس کے علاوہ اسے کاپر کے کیپسول جو سال میں 2 بار دیے جاتے ہیں وہ بھی 1 کیپسول اسے دے دیتے ہیں. 40-50 کلو کے جانور کو 1 کیپسول دیتے ہیں اور جو 70-80 کلو کا اسے 2 کیپسول دے دیتے ہیں. تو اس طرح وہ فلشنگ کا عمل شروع ہو جاتا ہے. تو فلشنگ بھی ایک باقاعدہ کہہ لیں کہ سبجیکٹ ہے. تو اس پہ بھی ہم پہلے ویڈیو بنا چکے ہیں اور ابھی 15 ستمبر سے 15 اکتوبر تک بکریوں کی کراسنگ کا آغاز ہو جاتا ہے. تو اس پہ بھی کوشش کریں گے کہ ابھی فلشنگ کے جو بھی مراحل ہوں گے اس پہ بھی آپ کو ویڈیوز بنا کے اس میں آپ کو شیئر کریں گے تاکہ آپ حضرات بھی اسی طرح سارا عمل کریں, کیونکہ وہ اس عمل میں ہم نے اپنے لیے فائدہ دیکھا اور وہی چیز ہم آگے لوگوں سے منتقل کرتے ہیں جس چیز پہ ہم نے خود فائدہ دیکھا ہو. تو وہ بھی آپ دیکھیے گا ویڈیوز انشاءاللہ 15 ستمبر سے وہ ویڈیوز آنا شروع ہوں گی. تو بلکہ جو اس کی فلشنگ کا آغاز تو اس 15 سے شروع ہو جائے گا, یعنی اس مہینے کے 15 اگست سے. 15 ستمبر سے تو باقاعدہ کراسنگ کا آغاز شروع ہو جائے گا, یعنی کہ چند دن تک فلشنگ کی ویڈیو آنی شروع ہو جائیں گی. تو اس میں ساری آپ کو طریقہ کار آپ کو سارا سمجھا دیں گے. اچھا, دوسرا جو ڈیورمنگ کا ایک طریقہ وہ ہم نے فینائل سے شروع کر دیا. یعنی کہ پہلے ہم دوائی دیتے تھے بڑے جانوروں کو, بچوں کو اب بھی ہم دوائی پلاتے ہیں کیونکہ بچوں پہ ہم نے ابھی تک اس کا یہ جو ہے نا فینائل اس کا تجربہ نہیں کیا. تو وہ بھی تجربہ کر لیں گے, جو اس کے نتائج اگر اچھے ملے تو وہ بھی آپ سے شیئر کر دیں گے اور اس کو ہو سکتا ہے ہم بچوں پہ بھی وہ فینائل پہ ہی منتقل ہو جائیں. فی الحال ہم نے بڑے جانوروں پہ تجربہ کیا اس کا, وہ فینائل دی تو جو جگر کے متاثر ہونے کا مسئلہ تھا وہ ہمارا نہیں آیا اور کافی سارے ہمیں جو کیڑے بھی نظر آئے. مطلب جو اگر ہم نے دوائی پلائی تو اس سے اتنے کیڑے مینگنیوں میں نظر نہیں آئے مردہ حالت میں جتنا ہمیں یہ جو فینائل کھلانے سے جتنے کیڑے ہمیں مینگنیوں میں نظر آئے. تو ہم نے یہ محسوس کیا کہ جانور مرے بھی نہیں ہیں اس سے, انہیں کوئی ڈیمیج بھی نہیں ہوئے, کیڑے بھی زیادہ باہر آ رہے ہیں. تو ظاہر یہ چیز فائدہ مند ہے. ہو سکتا ہے کہ مطلب یہ اتنی فائدہ مند نہ بھی ہو جتنا ہم سمجھ رہے ہوں. یہ تو تبھی پتہ چلے گا کہ جب ہم ایک جانور کو دوائی پلائیں, ایک کو فینائل کھلائیں, دونوں کی مینگنیوں کو لے کے جائیں لیبارٹری میں یہ کام کرنے سے پہلے کی مینگنیاں اور بعد کی مینگنیاں. پھر دیکھیں گے اس میں جو فیکل ایگ کاؤنٹ ہوتا ہے, یعنی کہ ایک مینگنی میں اس کے نا انڈے کتنے انڈے ہیں, یہ وہ ہزاروں لاکھوں میں سنا ہوتے ہیں. تو پھر ہمیں صحیح اندازہ ہوگا کہ پہلے ان دونوں جانوروں میں اتنے انڈے تھے, یعنی کہ کیڑوں کے جو انڈے ہوتے ہیں وہ مینگنیوں کے ذریعے باہر آ جاتے ہیں, تو وہ پہلے اتنے تھے اور یہ دونوں کام کرنے کے بعد اتنے ہیں. تو پھر وہاں سے کوئی تقابلی جائزہ آپ کہہ لیں کہ پھر لیا جا سکتا ہے کہ فینائل زیادہ بہتر نتائج دے رہی ہے کہ وہ دوسری دوائی دے رہی ہے. بہرحال ہم نے وہ فینائل کو کام کو آسان جانا اور سستا بھی ہے, 1-2 روپے کی شاید وہ فینائل کی گولی ملتی ہے. تو وہ مطلب کہ اگر اچھی معیار کی ہو چائنا وغیرہ کی تو تھوڑی مہنگی ہوتی ہے, لیکن پھر بھی دوائی سے تو سستی ہے, دینا بھی آسان ہے. آپ اسے 2-4 پیس کر کے بکری کے منہ میں رکھ دیں تو وہ نکل جائے گی. تو باقی دوائی دینا تھوڑا سا مشکل بھی ہے, مہنگا کام بھی ہے. تو واللہ عالم ابھی تو اس پہ ہم ورکنگ کر رہے ہیں. تو میں نے آپ کو بھی بتایا کہ جو ان کی اندرونی ہے نا کرم کشی کا طریقہ, وہ ہم نے یہ نکالا بڑے جانوروں کا کہ فینائل کی ہم گولیاں کھلا دیتے ہیں. یہ کھلاتے کب میں سال میں ایک بار جب ہم بکریوں کو کراس کروانے والے ہوں اس سے 1 ماہ پہلے, اور جب بکریاں بچے دیں تو اس کے 12 گھنٹے بعد, یعنی کہ یا ہر 6 ماہ بعد ہم بکریوں کو 1 گولی فینائل کھلا دیتے ہیں. یا اگر آپ ڈیورمنگ کرنا چاہیں اپنے بہاو پہ, اگر آپ ڈیورمنگ کو پسند کرتے ہیں تو وہ کر لیں. مطلب تو مقصد تو کیڑے ختم کرنا ہے بکریوں کے جس طرح بھی ہوں. مطلب اگر عام دریک سے مل رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, عام ملنے چاہیے. تو اسی طرح ہی جو ایورمیکٹن انجیکشن ہے وہ بھی ہم فلشنگ میں لگا دیتے ہیں. یہ تقریباً 40 کلو کے جانور کو 1 cc کے حساب سے ٹھنڈا کر کے جلد کے کھال کے اندر, اور اسی طرح جب وہ بچے دے دیتی ہیں تو 12 گھنٹے بعد انہیں 1 گولی فینائل بھی دیتے ہیں اور اسی طرح ہی انہیں ایورمیکٹن انجیکشن میں لگا دیتے ہیں. اچھا, ایک چیز اس میں ہو رہا ہے کہ اگر آپ کی حاملہ بکری کا بہت زیادہ جوئیں چچڑ پڑ جائیں تو پھر کیا کریں. اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے اس میں ملتے ہیں سیگاوان, ٹیگاوان, میگاوان, شاید اس طرح کے نام ہوتے ہیں جو جسم پہ پاؤڈر لگاتے ہیں. اسے آپ خشک بھی لگا سکتے ہیں یا پانی میں گول کے اس سے نہلا بھی سکتے ہیں جانوروں کو, تو اس سے بھی ان کے جوئیں چچڑ ختم ہو جاتی ہیں. اچھا, دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ محسوس کریں کہ آپ کے جانور کے اندر پیٹ میں بہت زیادہ کیڑے ہیں, جانور کمزور ہو رہا ہے اور آپ نے ڈیورمنگ پہلے اس کی نہیں کی تھی اور اب مجبوری بن گئی ہے ڈیورمنگ کرنا, اور اس کے علاوہ اس کے جسم کے باہر بھی بہت زیادہ جوئیں چچڑ ہیں اور وہ کسی طرح آپ کو وہ سیگاوان پاؤڈر وغیرہ وہ بھی نہیں مل رہے, تو یا سردی زیادہ ہے کہ آپ وہ بھگو کے لگانا نہیں چاہ رہے جانوروں کو,
تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ تجربہ کر کے دیکھا ہے کہ اگر ہم اس کی ڈورمنگ جانور کی حاملہ کی کر دیں، مطلب فینائل کھلا دیں یا اسے وہ دوائی پلا دیں اور اس کے علاوہ ایورمیکٹن انجیکشن لگا دیں، تو اس کے بعد یہ جو آپ پروجسٹان انجیکشن ہوتا ہے یہ آپ لگا دیں، تو اس سے بھی جو ہے نا وہ رحم کا منہ بند ہو جاتا ہے، اور اگر جانور تناؤ کا شکار بھی ہے تو پھر بھی وہ بچے نہیں گرے گا۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ ٹوٹکے ہی ہوتے ہیں، یہ اس میں کوئی نہ کوئی موقع پھر بھی ہوتا ہے کہ جانور ہو سکتا ہے کہ اپنا حمل ضائع کر دے۔ لیکن ہم نے چند جانوروں پہ یہ تجربہ کیا تھا جنہیں پیٹ میں کیڑے بھی تھے اور ان کے جسم پہ بھی کیڑے تھے، تو ہم نے انہیں ایورمیکٹن بھی لگا دیا اور فینائل بھی کھلا دی اور ساتھ انہیں پروجسٹان انجیکشن لگا دیا، ایک ہی وقت میں سارے کام کر دیے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا، انہوں نے بچے ضائع نہیں کیے۔ بہرحال یہ میں آپ کو ایک اگلی بات بتا رہا ہوں کہ اگر آپ لازمی سمجھیں کہ آپ نے یہ ڈیورمنگ کرنی ہے بیرونی اندرونی، تو اس میں پھر یہ سیکیورٹی آپ لگا سکتے ہیں کہ پروجسٹان انجیکشن لگا دیں، اس سے ہو سکتا ہے کہ وہ جانور بچے اپنے ضائع نہ کریں۔ تو یہ تھا آج کا چھوٹا سا پروگرام جس میں یہ بتایا گیا کہ ہم اندرونی اور بیرونی کرم کشی کیسے کرتے ہیں، کس عمر میں کرتے ہیں، اور کن جانوروں کو کرتے ہیں اور کن کو نہیں کرتے، اور اس پہ کیا کیا سیکیورٹیز لگاتے ہیں ہم بچوں کے حوالے سے، بڑے جانوروں کے حوالے سے اور حاملہ جانوروں کے حوالے سے۔ تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا جی۔ السلام علیکم۔